اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 45۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے والی ہوں یہ تورات کی ایک آیت ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ثبوت تو دلیلیں تو بہت زیادہ ہیں قرآن میں، لیکن یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے یہود اور نصارہ کے سامنے کہ کتابیں ساری ایک ہی سورس سے آئی ہیں۔ یونٹی آف فیتھ جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ایمان، اگر اللہ پر ایمان ہے، یعنی کسی الٹیمیٹ کریٹر پر ایمان ہے، ایک گاڈ پر ایمان ہے، تو یہ سب ایک ہی سورس سے آئے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے فرض کیا، لکھا تھا ہم نے، علیہم، ان پر، فیہا، اس میں، یعنی اس معاملے، اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، یہ کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح، اور زخموں کا، جرح زخم کو کہتے ہیں، جروح جمع ہے، زخموں کا، قصاص بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، پس جس نے معاف کیا، جس نے صدقہ کیا اس بدلے کے لیے، فہوا، پس وہ، کفارۃ لہ، تو وہ کفارہ ہے اس کے لیے، یعنی وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے جس نے صبر کیا اور قصاص کو معاف کر دیا، یعنی یہ مقتول کا یا مجروح کا جو زخمی ہے یہ اس کا حق ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو نہیں فیصلہ کرتا، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، ایک کے پیچھے دوسرا، عَلَىٰ آثَارِہِم، ان کے قدموں کے نشانوں پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، گویا ہم نے ان کے قدموں کے نشان پر، جو بنی اسرائیل تھے ان کے قدموں کے نشان پر ہم نے بنی اسرائیل میں ہی عیسیٰ مریم کا بیٹا علیہ السلام بھیجا، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والے تھا، بین یدیہ، جو اس سے پہلے تھا، من التورات، تورات میں، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کی اسے، الانجیل، انجیل، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ دوبارہ سے وہی نور کی تشریح جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اس 2 سبق پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نور کی تشریح اسی صورت میں آگے چل کے آئے گی۔ وہ مصدقا لما، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، من التورات، تورات میں سے، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم، اور مقصد یہ بھی ہے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا اس میں، ومن لم یحکم بما، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں۔ یہ سارا چیپٹر جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ یونٹی آف فیتھ کے بارے میں ہے کہ کتابیں، پیغمبر، شریعتیں، احکامات، نشانیاں، سب کچھ ایک اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان میں اللہ کی طرف سے یا نبیوں اور پیغمبروں کی طرف سے کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ ہاں، تفرقہ اگر اس میں ہے، اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، تو وہ ہماری اپنی نفس کی خواہشوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے مفادات کی وجہ سے ہے، ہماری اس خواہش کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک دین اور ایک طریقے کے ٹھیکیدار بن جائیں اور ہم اس کو جاری کرنے والے بن جائیں اور ہمیں اس کا کریڈٹ ملے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، اِلَيْكَ الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، من الکتاب، جو کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، وَمُہَيْمِنًا، مہیمن
حفاظت کرنے والا، نگہبان، علیہ اس پر، یعنی یہ کتاب جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ نازل کی ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے والی کتابوں کی، ومہیمنن اور نگہبان ہے، علیہ اس پر، فحکم بینہم پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اور پیروی نہیں کرنی، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، اما اس سے جاءکا تیرے پاس آ گیا، من الحق حق۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یونٹی آف فیتھ ہم کیوں خراب کرتے ہیں، یعنی اس میں آخر کنفیوژن کیا ہے۔ جب ایک ہی اللہ کی طرف سے انجیل اور تورات اور قرآن آئی ہیں تو ان سب کا بلیف الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تتبع اہواءہم پیروی کریں ان کی خواہشات کی، تو خواہشات کی پیروی وہ چیز ہے جو انسان کو واحد سیدھے صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتی ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے، منکم تم میں سے، یعنی تم جتنے بھی ہو تم میں سے ہر ایک کے لیے، شرعتاً یہ اس قرآن کا امتیاز ہے کہ اس میں شرع کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے۔ اکثر جب لوگوں سے بحث ہوتی ہے، خاص طور پہ منکران حدیث یا منکران سنت جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شریعت کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں بہت زیادہ شریعت پہ بحث ہو رہی ہے، اور چونکہ بدقسمتی سے وہ لوگ شریعت کی بات کرتے ہیں جن کو انگریزی بولنی آتی ہے اور ٹائپ کرنی آتی ہے، اور جو انٹرنیٹ پہ ایکٹیو ہیں، اور یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے بے بہرہ ہیں، ان کو قرآن کا علم نہیں ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں اصل میں کیا ہے۔ تو یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات پہ کہ قرآن میں شریعت کا لفظ آیا ہے۔ اب شرع کس چیز کو کہتے ہیں؟ شرع دستور، ایک چیز جو رائج ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو ہم نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے شرعتاً ایک دستور، ومنہاجاً اور راستہ۔ ہر انسان کا، ہر امت کا، ہر معاشرے کا اپنا دستور ہے، اپنا راستہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ البتہ وہ بنا دیتا تمہیں، امتاً واحدہ ایک ہی امت، وَلَكِنْ اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ اس میں جو اس نے تمہیں دیا۔ تو اللہ نے ہدایت سب کو برابر دی ہے، نبی ہر امت کے پاس بھیجے ہیں، ہر امت کے پاس اس کا اپنا دستور اور راستہ تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے سب کو امت واحد نہیں بنا دیا؟ اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ اور لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فِيمَا آتَاكُمْ اس میں جو اس نے تمہیں دیا، یعنی جو ہدایت اس نے وقتاً فوقتاً تمہارے پاس بھیجی، اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم سبقت کرو نیکیوں میں۔ جہاں پہ تحویل قبلہ کا بیان تھا دوسرے پارے میں، اگر آپ کو یاد ہو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہے، کیونکہ وہاں تحویل قبلہ کا بیان تھا اور یہی حکم تھا، فَاسْتَبِقُوا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا تو ہر امت کی ایک ڈائریکشن ہے جس میں وہ پھرتی ہے، اپنا منہ پھیرتی ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ وہی حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے یونٹی آف فیتھ کے بیک گراؤنڈ میں، کہ سب کو ہدایت ملی ہے، سب نے دستور بنایا ہے، سب کے راستے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ سب ایک جیسے ہوتے، لیکن وہ چاہتا ہے، وہ تمہیں آزمائے گا اس میں جو اس نے تمہیں دیا، تو پھر تم نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جاؤ۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب، فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ تمہیں بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ اس کے ساتھ جو تم تھے، فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تم اختلاف کرتے تھے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ اور یہ کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو نازل کیا اللہ نے۔ یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو، فیصلہ جو کرنا ہے کسی اپوزیشن کا اور کسی مخالفت کا اور کسی جھگڑے کا، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔
ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا، واحذرہم، اور ان سے بچتے رہیں، یعنی لوگوں کی باتوں سے بچتے رہیں، ان یفتنوک، یہ کہ کہیں بہکا نہ دیں، عن بعد، بعض کسی کو، ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف، آپ کی طرف، یعنی اللہ کی راہ سے بہکانے والی چیز نفس کی خواہش ہے، اور اس سے بہت بچتے رہنا ہے، ورنہ بہکنا بہت آسان ہے۔ یہاں سے شریعت کا یہ حکم پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام میں اور اسلامی سلطنت میں سارے فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور شریعت جو ہے اس کا سب سے بڑا ماخذ قرآن ہے، اور اس کے بعد سنت ہے۔ اب ذرا اپنے ارد گرد ان ممالک کا جائزہ لیں جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، اور پھر ان میں رائج قوانین کو دیکھیں۔ مثلا پاکستان میں جو قانون رائج ہے وہ انڈیا ایکٹ 1935 سے آیا ہے، اور برٹش قانون میں بھی اس کے بعد کئی زیادہ ترامیم ہوئی ہیں، چینجز ہوئی ہیں، لیکن ہم انڈیا ایکٹ 1935 پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان میں ترامیم ہوتی رہی ہیں، اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ بھی وضع کیا گیا ہے، لیکن ہمارے زیادہ تر جو خاص طور پہ تعزیرات، سزائیں جو ہیں ان کے ماخذ، اور فیملی لاء جو ہمارے پاس ہے وہ شریعت والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس برٹش لاء سے ماخوذ شدہ قانون رائج ہے۔ تو ذرا اپنے اسلامی ہونے کا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، تو جان لو، انما، اس کے سوا نہیں ہے، یرید اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم، یہ کہ انہیں پہنچائے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب ان کو ایک سزا پہنچائے، وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک اکثر، من الناس، لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت، افحکم، کیا پس حکم، الجاہلیت، جہالت کے زمانے کا، یبغونا، وہ چاہتے ہیں، یعنی اب دین آ گیا ہے، فتح مکہ ہو چکی ہے، مسلمان سلطنت قائم ہونے جا رہی ہے، تو کیا یہ جاہلیت کے زمانے کا دین چاہتے ہیں، اس کا حکم چاہتے ہیں، اس سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور تفسیر کے مطابق یہ حکم جو ہے اس میں رسم و رواج بھی شامل ہے۔ ومن احسن، اور کون بہتر ہے، من اللہ، اللہ سے، کون بہترین ہے اللہ کے مقابلے میں، حکمن، حکم، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک معاشرے کا دین پر یقین اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اور اپنا قانون کس کے حکم کے مطابق بناتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود، نہ تم بناؤ یہود، والنصارى، اور نصارہ کو، اولیاء، دوست، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعضوں کے دوست ہیں، یعنی یہ آپس میں دوست ہیں۔ ومن یتولاھم، اور جو ان سے دوستی رکھے گا، منکم، تم میں سے، فانہ منہم، پس وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ یعنی جو دوست ہے، جس کی طرف مصیبت میں پھر رہے ہیں، جس کی طرف فیصلے کی گھڑی میں پھر رہے ہیں، ظاہر ہے وہی سچا دوست ہے۔ تو یہ ایک ایمان والے کی، ایک کی، اور اس کے گھر کی، اور اس کے محلے کی، اور اس کے معاشرے کی، بلکہ یہ پوری امت کا ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ مصیبت میں کس کی طرف پھر رہے ہیں۔ جس کی طرف وہ پھر رہے ہیں وہ ان کا دوست ہے، اور وہ اصل میں انہی میں سے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن ہے نا کہ یہ ارمان کریں گے کہ ہائے کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوست اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کی بہت کڑی پرکھ کریں، اور اللہ والوں کی محفلوں میں بیٹھیں، اللہ والوں کے قریب رہیں، تاکہ قیامت میں بھی انہی کی صفوں میں اٹھیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو۔ فطر الذین، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہے، یسارعون، وہ دوڑتے ہیں، فیہم، ان کی طرف، ان میں دوڑتے ہیں، یعنی ان کی ڈائریکشن میں دوڑتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہمیں ڈر ہے، ان تصیبنا، یہ کہ ہم پر پہنچ جائے گا، ہم پر آ جائے گا، دائرہ، ایک گردش، دائرہ دور سے نکلا ہے، سرکل کو کہتے ہیں یہ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ ٹرم ہمیں پتہ ہے کہ منافقوں کے لیے استعمال ہوتی ہے،
تو جب کوئی مصیبت آتی ہے یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں ان کی طرف. کن کی طرف؟ جو اس سے پہلے اہل کتاب کے نام گزرے ہیں، یہود اور نصارہ. ان کے مصیبت کے ساتھی اور مصیبت کے مشیر، اور ہر ایک تکلیف میں ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں اس میں سے نکال لیں گے، تو وہ دوڑتے ہیں ان کی طرف، وہ مشورے لیتے ہیں، وہ ان کی باتیں مانتے ہیں. یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرۃ، یہ کہ ہم پر گردش زمانہ آ جائے گی. یعنی وہ انہیں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی باتیں پسند کرتے ہیں، ان کے سائے میں رہنا انہیں مقصود ہوتا ہے. ان کی طرف سے اب بدقسمتی دیکھیں ہماری امت کی، جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی ہے، تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ علم اس وقت دنیا میں یہود اور نصارہ کے پاس ہے. ہماری میڈیکل کی کتابیں، انجینئرنگ کی کتابیں، آرکیٹیکچر کی کتابیں، ہماری فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، سب کچھ وہاں سے آ رہی ہے. کیا ہم ہر مصیبت میں ان کی طرف منہ کر کے یہ نہیں کہتے کہ اس علم سے ہماری مدد کی جائے، ورنہ ہم پہ گردش زمانہ آ ہی جائے گی؟ آخر ہم اتنے انکمپیٹنٹ اور اتنے نالائق اور اس قدر جاہل کیسے بن گئے؟ ہم تو وہ امت تھے جنہوں نے ان کو سنبھالنا تھا اور ان کو ہدایت دینی تھی اور ان کو راستہ دکھانا تھا. آج ہم وہ گری پڑی امت ہیں جو ان کی طرف سے ملنے والی روشنی میں اپنا گما ہوا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. فعسى اللہ، پس ان قریب ہے کہ اللہ، ان یأتیہ، یہ کہ وہ لائے، بالفتح، ایک فتح، او امر، یا کوئی حکم، من عنده، اپنے پاس سے، فیصبحوا، تو وہ رہ جائیں، علی ما اسروا، اس پر جو یہ چھپاتے تھے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، پچھتانے والے. تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی فتح آئے یا ایک ایسا حکم آئے یا ایسے حالات بن جائیں کہ یہ منافق جو اپنے دلوں میں بات چھپاتے تھے، اور ان کے دلوں میں کیا بات چھپی ہوئی ہے کہ یہ تو گامے گھسیٹے ہیں، یہ تو کمین ہیں، یہ جو سچے ایمان والے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ ان جاہلوں کو کیا پتہ ہے؟ ان قریب اللہ کوئی ایسی نشانی لائے گا کہ یہ باتیں کرنے والے اپنے دلوں میں نادم ہو کر رہ جائیں گے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ وہی لوگ ہیں، الَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا، جو قسمیں کھاتے تھے، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، انہم، یہ کہ وہ، لمعکم، تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ جب ایک دفعہ وہ فتح آ جائے گی، جب اللہ کی طرف سے ایک کشادگی آئے گی اور اللہ کی طرف سے ایک ایسی نشانی آئے گی کہ سچے ایمان والے جو ہیں یہ صحیح راستے پر تھے، تو پھر یہ معصوم مومنوں کو حیرت ہوگی جب یہ منافق دوڑ دوڑ کے ان کے ساتھ شامل ہوں گے. کیونکہ منافقوں کا تو طریقہ ہی یہی ہے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جو ادھر کی. یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی یہ اس طرف دوڑتے ہیں جس طرف ان کا مفاد ہوتا ہے، جس طرف ان کو فائدہ نظر آتا ہے. اور پھر جب ان کے اندر کی گندگی کھل کے سامنے آ جائے گی تو سچے ایمان والے کہیں گے یہ تو بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں. فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. حبطا، ہا با توا، بڑا زبردست لفظ ہے یہ عربی کا، اور کیا خوبصورت زبان ہے عربی. حبطا کا مطلب ہے حبوط، ایک عمل ہے جو عرب قبیلے جو رہتے تھے صحرا میں وہ کرتے تھے. جب مویشیوں کو یہ منڈیوں میں لے کر جانے والے ہوتے تھے، اونٹوں کو یا مویشیوں کو، تو صحرا میں اگنے والی ایک بوٹی یہ ان کو کھلاتے تھے. اور وہ بوٹی کا اثر یہ ہوتا تھا کہ ان مویشیوں کے جسم میں ایک ورم آ جاتا تھا، ان کے جسم میں پانی ٹھہرنا شروع ہو جاتا تھا اور ان کے وزن بڑھ جاتے تھے اور یہ پھولے پھولے پیارے پیارے نظر آتے تھے. اس عمل کو حبوط کہتے ہیں. اور جب یہ بڑے بڑے پھولے پھولے ہو جاتے تھے تو یہ منڈیوں میں جا کے انہیں بڑی قیمت پہ بیچ جاتے تھے. بدقسمتی سے
جن جانوروں میں حبوط کا عمل کیا جاتا تھا وہ چند دن کے بعد مر جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ تو اکارت ہونا یا ضائع ہونے کی یہ مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں دی ہے کہ اکارت گئے ان کے اعمال، بالکل جس طرح معاف کیجیے گا حبوط شدہ جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا پس وہ رہ گئے خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، من یرتد جو پھرے گا، مرتد ہوگا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ ارتداد کا مسئلہ میں نے یا آپ کو بھیج دیا ہے یا بھیجنے والی ہوں، غور سے سنیے گا۔ اس میں مرتد کا پورا بیان ہے، اس میں توہین رسول کا بیان ہے، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی ہے۔ تو مرتد کی کیا سزا ہے، اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی کوئی مثال ہے جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کوئی مرتد ہوا، اور اس مثال سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ جو تم میں سے مرتد ہوا عن دینہ اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ تو عنقریب اللہ ایک قوم لائے گا، بقوم ایک ایسی قوم، یحبہم وہ انہیں محبوب رکھتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ یحبونہ اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایسے منافقوں کو اور مرتدوں کو اور بغیرتوں کو ہٹا دے اور ان کی جگہ ایک بہتر قوم لے آئے۔ اذلتاً وہ نرم دل ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں، علی المؤمنین مومنوں پر، اعزتاً اور بڑے زبردست ہیں، علی الکافرین کافروں پر، یعنی انکاریوں کے ساتھ وہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے نا، معصوم مسلمان جو ہیں ہر جگہ پہ، دنیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں دبے ہوئے ہیں، حکومتوں کے سامنے بھی دبے ہوئے ہیں، لیکن اور جو کافر ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ کافر ہیں، ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، ان کو کیسی عزت دی جاتی ہے۔ تو دیکھ لیں کہ ہماری جو امت مسلمہ کی فی زمانہ جو قومیں ہیں ان کے کیا رویے ہیں، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ اذلتن علی المؤمنین نرم دل ہیں، جھکے ہوئے ہیں ایمان والوں کے لیے، عزتاً وہ زبردست ہے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون اور وہ نہیں ڈرتے، لومۃ ایک ملامت، لائمن کسی ملامت کرنے والے کی۔ کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر قائم ہوتے ہیں، وہ رسول کی سنت پر قائم ہوتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور ان کا ہر کام اور ہر عمل کی کسوٹی قرآن اور سنت ہوتا ہے۔ پھر انہیں کوئی ملامت کرتا رہے، پھر انہیں کوئی یہ کہتا رہے کہ تم نے ایسا پردہ کیوں کیا، اور تم نے ایسا لباس کیوں پہنا، اور تم نے یہ کام کیوں کیا، اور تم نے سفر میں رک کے ایک ایسی نماز کیوں ادا کی، پھر انہیں کوئی ملامت کرنے والا ملامت نہیں کر سکتا۔ ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، جب آپ اپنے اندر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ کسی کی بات آپ کے ایمان کو نہ متزلزل کر سکے، یہ فضل ہے اللہ کا۔ یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ انما اس کے سوا نہیں ہے، ولیکم اللہ تمہارا ولی، تمہارا رفیق، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول۔ یہ یاد رکھو کہ اصلی رفیق رفاقہ رفاقت دینے والا، ساتھ دینے والا، تو تمہارا رفیق تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول۔ والذین آمنوا اور جو ایمان لائے ہیں، الذین جو لوگ، یقیمون الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون اور وہ جھکنے والے ہیں۔ تو یاد رکھو جتنے لوگ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کی وساطت سے اللہ یہ بتا رہا ہے، انما ایکسیپشن کا کلمہ ہے کہ صرف یہی بات ہے، یعنی اس کے سوا نہیں ہے کوئی حقیقت۔ ولیکم اللہ تمہارا ولی، تمہارا رفیق اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا
اور جو لوگ ایمان لائے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو قائم رکھتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے رہتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں، ومن یتول اللہ، اور جو دوست رکھتے ہیں، جو ولی بناتا ہے اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، فإن حزب اللہ، تو بے شک اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہ غالب آنے والے ہیں۔ حزب اللہ کے بارے میں بہت زیادہ تجسس بھی ہے لوگوں کو، اور تحقیق بھی کرتے ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ تحقیق کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں حزب اللہ کس کو کہا ہے، اللہ کی جماعت کون ہے۔ حدیث بھی ہے نا کہ اتنے اتنے فرقے بن جائیں گے، 70 سے زیادہ فرقے بن جائیں گے، اور جو قرآن اور میری سنت پر قائم رہے گا وہی فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو وہ فرقہ جو ہے وہ حزب اللہ ہے۔ اس نام پہ جو ہیں سیاسی پارٹیاں بھی ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 56 المائدہ یاد رکھیں، قرآن کی سورت نمبر 5 جو ہے، 5ویں سورت کا 56 آیت ہے یہ، اس میں حزب اللہ کی تعریف بتائی گئی ہے کہ حزب اللہ کون ہے، اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ غالب تم ہی رہو گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، تولی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تولی کا مطلب ہے فزیکلی اپنے کندھوں سے اور اپنے پورے جسم اور سر کے ساتھ کسی کی طرف مڑ جانا۔ تولی ہم کس وقت کرتے ہیں؟ جب ہم چل رہے ہوں، سامنے سے کوئی خطرناک چیز آ جائے تو ہم ایک دم سے دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں نا کہ وہ خطرناک چیز سے بچ جائیں، یا جب ہمیں کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے اپنے کسی بزرگ سے، اپنے دوست سے، اپنے کسی قریبی مشیر سے، تو ہم پورے مڑ کے ان کے قریب ہو کے وہ بات کرتے ہیں۔ اس عمل کو تولی کہتے ہیں، اور جس کی طرف ہم مڑ رہے ہیں وہ ہمارا ولی ہے، ولی اللہ۔ ولی اللہ کا نام کوئی معمولی نام نہیں ہے، ہر کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ جو ہے یہ وہ ہے جو اللہ کی طرف مڑتا ہے ہر ضرورت میں، ہر بات میں، ہر مشورے میں، ہر فیصلے سے پہلے، حتیٰ کہ ایک قدم اٹھانے سے پہلے بھی وہ اپنے اللہ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری راہ میں قدم ہے تو اسے اٹھنے دے ورنہ اسے روک دے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو تولی کرتے ہیں، ولی بنتے ہیں، ولی بناتے ہیں اللہ کو اپنا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو۔ اور پھر رسول چونکہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، سنت تو ان کی موجود ہے لیکن وہ فزیکلی نہیں ہیں، تو پھر ان کی تولی کس کی طرف ہوتی ہے؟ ایمان والوں کی طرف۔ جس ایمان کو، یعنی مسلم کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ والذین آمنوا فإن حزب اللہ، تو آج کے بعد جو ہے نا حزب اللہ کی تعریف آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور سورہ احزاب میں انشاءاللہ یہ پوری ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اللہ کی حزب کی کیا کوالٹیز ہیں، وہ کون سی آرمی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتی ہے۔ تو حزب اللہ جو ہے، فإن، دو قسمیں ہیں، فا پس، ان، بے شک، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب حزب اللہ کیسے بننا ہے؟ اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، نہ بناؤ ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنایا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، ہزوا ایک مذاق، استہزاء، طنز بھرا ایکسپریشن، ولعبا اور کھیل تماشا، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، معاف کیجیے گا، والکفار اور کافر، اولیاء، اپنے دوست۔ وہی بات ہو گئی نا کہ اے ایمان والو، نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ایک مذاق بنایا اور ایک کھیل تماشا بنایا، اہل کتاب میں سے، اور کفار بھی، اولیاء، ان کو اپنے دوست نہیں بنانا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، وَإِذْ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوها، وہ اسے بناتے ہیں، ہزوا، ایک مذاق، ولعبا، اور ایک تماشا۔ نماز کی ندا کیا چیز ہے؟ اذان ہے نا۔ آپ نے کبھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مسلمان ہوتے ہیں
ہمارے خاندان میں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں جو اذان کا مذاق اڑاتے ہیں، یا جب اذان ہوتی ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا مصیبت ہے. یعنی اذان کے الفاظ کو کچھ نہیں کہتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا شور مچایا ہوا ہے انہوں نے، کیوں ایسا شور مچاتے ہیں، بس جس نے نماز پڑھنی ہوگی جا کے پڑھ لے، اتنی بڑی بڑی آوازیں دینے کی کیا ضرورت ہے، سب کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. کتنی دفعہ آپ نے یہ بات سنی ہے نا. تو انہوں نے اس چیز کو ایک مذاق بنایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ایک تماشے کا ذریعہ یعنی نان سیریس چیز بنایا ہوا ہے. اوت الکتاب، تم سے پہلے کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافر، اولیاء، جن کو وہ دوست بناتے ہیں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ بات یہاں پہ ہم نے اس سے آگے اذان کا بیان میں نے آپ کو بتایا تھا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، یہ بات چل رہی تھی. تو وہ اس کو مذاق بناتے ہیں. یہ ایک نشانی ہے منافق کی کہ وہ اللہ کی طرف جب اذان دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، تو وہ اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ قوم، ایک قوم ہے، لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون، کیا ضد رکھتے ہو تم، یعنی انتقام بھی اسی سے نکلا ہے لفظ جو ہے، تم ہم سے کیا ضد رکھتے ہو، منا، ہم سے، کس چیز کا بدلہ لیتے ہو ہم سے، الا، مگر، ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے، اس سے قبل نازل کیا گیا تھا، وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ، اور بے شک یہ، وَأَنَّ، اور یہ کہ اکثرکم، اکثر تم میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں. اب یہ 5ویں صورت ہے قرآن کی، اور ہم پہلی صورت میں الفاتحہ کے بعد دوسری جو البقرہ ہے اس میں ہم بنی اسرائیل کا حال پڑھ چکے ہیں، آل عمران میں ہم نصرانیوں کا حال پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد سورہ نساء آئی تھی جس میں ملے جلے سبجیکٹس تھے، خاص طور پہ معاشرتی زندگی اور عورت کے حوالے سے. اور سورت کے اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ حاصل آیات ہیں، ان میں یہ تھا کہ شرک نہیں کرنا. جس نے شرک کیا وہ اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. 5ویں صورت میں اللہ تعالیٰ یونٹی آف فیتھ سمجھاتے ہوئے اللہ نے اب یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں، یہ ڈائریکٹ سوالات ہیں ان امتوں سے جو اسلام کو کویسچن کرتی تھیں اور کرتی ہیں. اللہ فرماتا ہے، یعنی اس کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے، ان کے اوپر جو عذاب آ چکے ہیں، ان کی نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، ان کی تورات اور اس کے متعلق جو ریسرچ ہو چکی ہے، ان کی انجیل اور اس کے متعلق جو ریسرچ ہو چکی ہے، سب کچھ دنیا میں موجود ہے. تو اللہ پوچھ رہا ہے، قل، فرما دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر، ایک بدتر چیز، من ذالک، اس سے، یعنی یہ تو نافرمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں ان اہل کتاب کو، کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک بدتر سزا بتاؤں، مثوبۃ عند اللہ، ایک جزا، ایک ٹھکانہ اللہ کے پاس، من لعنہ اللہ، بدترین ٹھکانہ اس کا ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے. اللہ نے سب سے پہلے شیطان پہ لعنت کی تھی، ملعون کیا تھا اس کو، اور اس کے بعد یہ لعنت اللہ نے بنی اسرائیل پہ بولی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس امت پہ لعنت بولی گئی ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس سبق کی وساطت سے اور آپ سب کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بات پہ بہت سوچیں کہ کیوں لعنت بولی گئی ہے. کیا کسی بنی اسرائیل کے ان انسانوں پر لعنت بولی گئی ہے جنہوں نے اس زمانے میں وہ شرارتیں کی تھیں، یا اس طرز عمل پہ لعنت بولی گئی ہے جو بنی اسرائیل نے اپنایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ حرکتیں کی تھیں؟ بہت زیادہ سوچیں. اور اگر وہ یہ لعنت اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر اس کو قرآن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن تو قیامت تک ایک زندہ جاوید کتاب ہے. یاد رکھیں، اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ وہ طرز عمل ہے جس پر میں لعنت بول چکا ہوں اور بولتا رہوں گا، ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک، اور اس کے بعد بھی یہ چیز میں نہیں برداشت کروں گا، اس چیز کی میں معافی نہیں دوں گا.
تو جس پر اللہ نے لعنت بولی ہے، وہ غضب علیہ، اور غضب کیا ان پر، عذاب آئے ان پر، وجعل منہم، اور بنایا ان میں سے، القردہ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور وہ عبادت کرتے تھے اور وہ بندے تھے اور غلام تھے طاغوت کے، طغا شیطان، سرکش شیطان۔ یہ بڑی ہی لینڈ مارک آیت ہے کہ جو لوگ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور تم میں سے بھی جو ان لوگوں کو اپنا ولی سمجھتے ہیں، اپنا دوست سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، وکیل سمجھتے ہیں اپنا، ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اگر وہ ایک بندہ ہے تو بھی وہ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم ان کی نقلیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، لباس میں مشابہت اختیار کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کی، تو کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ کون سی امت ہے؟ یہ وہ امت ہے جس پہ اللہ نے لعنت بولی تھی اور اس پہ غضب کیا تھا۔ اور پھر جب یہ آپ سمجھیں کہ نام نہاد امت مسلمہ جب ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے اور کہتی ہے کہ اے اللہ یہ تو تیرے نبی کی امت ہے، تو پھر ان سے کیا پوچھنے کی جگہ نہیں بنتی کہ پوچھا جائے کہ تم نے امتی ہونے کا کیا حق ادا کیا ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، شر مکانم، بدترین درجے میں ہیں، وَأَضَلُّ، اور بہت بہکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، اور تحقیق وہ داخل ہوئے ہیں، بالکفر، کفر کی حالت میں، وہم خرجوا بہ، اور وہ اسی کے ساتھ نکل کے چلے گئے ہیں، وہ کوئی ایمان میں نہیں داخل ہوئے، ایک کفر سے دوسرے کفر میں داخل ہوئے ہیں۔ اگر جھوٹا ایمان لائے ہیں تو منافق بن گئے ہیں، اور اگر یہود کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی جاسوسیاں کر رہے ہیں تو ان میں شامل ہو گئے ہیں، اور اگر نصارہ کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں اور ان سے امپریس ہیں اور ہر مشورے میں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ ان میں داخل ہو گئے ہیں، وہ ایمان میں نہیں داخل ہوئے۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو وہ چھپاتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تو دیکھے گا بہت سے ان میں سے، یسارعون، وہ سرعت کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ جہاں پہ دنیا میں ظلم اور زیادتی کا موقع ہوتا ہے وہاں یہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام کھاتے ہیں، لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے ہیں۔ لو، کاش، یا کیوں، لا ینہاہم، کیوں نہیں منع کرتے، الربانیون، وہ اللہ والے درویش، والاحبار، اور عالم، ان قولہم، ان کے کہنے سے، قولہم الاسم، ان کی گناہ والی باتوں سے، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے سے، لبئس، البتہ بہت برا ہے، ما کانوا یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں۔ انہیں کیوں منع نہیں کرتے اللہ کے درویش اور عالم ایسی باتیں کرنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت برا ہے جو یہ صنعت کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کس کی طرف ہے کہ بہت برا کیا ہے؟ بہت برا ان اللہ والوں، درویشوں اور عالموں کے لیے ہے جو ان کو غلط کام سے نہیں روکتے۔ تو بہت ایک بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے علم والوں پہ عائد ہے کہ اگر آپ کو حق بات کا علم ہے تو اس کو کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ صنعت ہے، یہ وہ انڈسٹری ہے، یہ وہ ایبلٹی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ اس مقصد کو پہچانیں اور اس کا حق ادا کریں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ بدبخت یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت خیرات مانگتے ہیں اور صدقے مانگتے ہیں، تو اس کا اللہ تو بڑا غریب ہے۔ باقاعدہ انہی الفاظ میں، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی منہ پھٹ اور بے غیرت قوم ہے اگر آپ ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو بندھا ہوا ہے، اللہ تو بڑا ہی تنگ دست ہے، غریب ہے۔ غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ۔ غلت، یہ ایک بد دعا ہے کہ بند ہو جائیں تیرے ہاتھ۔ غلت ایدیہم، باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا، اور ان پر تو لعنت کی گئی ہے، بما قالوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے۔
تو غلت ایدیہم جو ہے نا، یہاں پہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہاں سیکھنا ضروری ہے. جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکا کسی کو یا اپنے آپ کو، بخل کیا، تو اللہ نے گویا ہمیں ایک توفیق دی ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے. تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اگر اس سے ہم پیچھے ہٹے تو یہ توفیق ہم سے لے لی جائے گی. اس چیز کو سلب توفیق کہتے ہیں. وہ ایبلٹی انسان سے لے لی جاتی ہے جو وہ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا. تو باندھ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور لعنت کی گئی ہے ان پر وسبب اس کے جو یہ کہتے ہیں. بل یداہ، بلکہ اس کے ہاتھ یعنی اللہ کے ہاتھ تو مبسوطتان، وہ تو بسیط ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، کشادہ ہیں. ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے. اللہ تمہاری مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اللہ اپنی مرضی اپنی رضا پہ خرچ کرتا ہے، اپنی منشا اپنا کام. وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھے گی، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر. تو جو قرآن اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے نا، وہی آئی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ ضرور ان میں سے بہت سے سرکشی میں پڑھیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ قرآن سن کے یہ پگھل جائیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، کسی کا دل نرم کرنا اور کسی کا دل پگھلا دینا دین کے لیے. یہ بہت بڑا احسان ہے جو ہر کسی پہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں گے آپ کہ اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے قرآن سے بہتوں کی سرکشی بڑھے گی اور کفر میں یہ بڑھیں گے. وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان کے درمیان عداوت، ان میں دشمنی ہے، ایک تو آپس میں ہے، پھر ان میں آپس میں فرقے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اور ذرا اپنی امت کا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے جائیے کہ ہماری امت بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے. والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کلما، جب کبھی، اوقدوا نارن، بھڑکاتے ہیں ایک آگ، للحرب، لڑائی کی، یعنی جب کبھی یہ لڑائی کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اطفأها اللہ، بجھا دیتا ہے اسے اللہ. ان کا بس چلے تو ساری دنیا سارا وقت لڑتی رہے، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کا امر ہے کہ اللہ انہیں کنٹرول میں رکھتا ہے. وَيَسْعَوْنَ، اور یہ دوڑتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساد برپا کرنے کے لیے. ادھر جا رہے ہیں، یہ بم ہیں اور یہ گولیاں ہیں اور یہ تماشے ہیں اور یہ پروپیگنڈے ہیں اور یہ میڈیا ہے، اور اب تو بلکہ اس میں جراثیم بھی شامل ہو گئے ہیں، جرثومے ہیں. دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہوئے. واللہ، اور اللہ، لا یحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.